تو آپ کو لگتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے کبھی پاکستان نے اس پر کام نہیں کیا کہ اپنی مصنوعات بنانا شروع کریں؟ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے امپورٹس تو کم کر لی کیونکہ آپ کی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے جو آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر ایک شرط رکھی ہوئی ہے جس سے وہ ہٹ نہیں رہا، اس میں تو آپ نے ڈی ویلیویشن تو کر لی، لیکن اب دوسری طرف یہ ہے کہ آپ کو کمپیٹیٹیونیس ہونا ضروری ہے۔ یہ تو بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اگر آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے تو آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کو اگر آپ 20 روپے کے تو وہ تو ایکسپورٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ دنیا میں تو اس وقت بجلی 4-5 روپے کی ملتی ہے، اور انڈسٹری کو اگر آپ 4-5 روپے کی بجلی دیتے ہیں تو پھر یہ آپ کے سارا بوجھ جو ہے سرکولر ڈیٹ کا وہ پھر ڈومیسٹک کے اوپر آ کے گرے گا اور ہر باقی سیکٹرز کے اوپر نکلے گا۔ تو یہ سائیکل ایسی ہے کہ انرجی جو ہے یہ ہر معیشت کی ایک بیس ہوتی ہے۔ اگر انرجی آپ کی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکتی، اگر آپ کی انڈسٹری کمپیٹیٹیو نہیں ہے تو آپ کی ایکسپورٹس ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ سو یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ اوور نائٹ آپ کر سکتے ہیں، اوور نائٹ نہیں ہو سکتا، لیکن رائٹ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس جانے آتی ہوں سر، رائٹ پوائنٹ ٹیکن، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں اور جو آپ نے بات کی ہے اس حوالے سے ایک اور سوال بھی آپ سے کرتی ہوں، لیکن مرتضیٰ سے بات کر لوں۔ مرتضیٰ ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی ظاہر چیزیں بہت خراب ہو چکی ہیں، ان چیزوں کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا؟ شاید اس حکومت کے پاس ابھی کوئی فی الحال پلان نہیں ہے، اور جو ابھی آیا تھا بجٹ اس کو بھی کہا گیا ہے کووڈ-19 کے پیش نظر ایسا بجٹ ہم دے رہے ہیں کیونکہ کووڈ-19 میں معاملات خراب کر دیے ہیں۔ سارا بوجھ کووڈ پہ ڈال کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ تقریباً 1 کروڑ جو ہیں وہ لوگوں کی نوکریاں گئی ہیں، 1 کروڑ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، ابھی سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا کہیں نظر آ رہا ہے آپ کو ان 2-3 سالوں میں؟ بالکل کوئی ایسی چیز ٹھیک نظر نہیں آ رہی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بالکل ہمارے استاد ہیں، اور ہمارے ہاں جو اصل برائی کی جڑ ہے اس حکومت کے ہوتے ہوئے یہ ہوا کہ ہمیں جو آئی ایم ایف کا یہ پیکج ہم نے لیا، اس آئی ایم ایف پیکج میں ایسی چیزیں لکھی گئی تھیں جن کو نیگوشیٹ نہیں کیا گیا پراپرلی، اور جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ فری فلوٹ رجیم ہم نے اپنا لی، ہم نے جو گیس کمپنیز کے جو ان کی پرائس تھی ان کے حوالے سے ہم نے یہ کیا کہ اوگرا اور نیپرا جو ہیں وہ ایز اٹ از بھیجیں گی اور حکومت اس کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ جو انرجی مکس ہے ہمارا اس کو ہم نے بہتر نہیں کیا، جو ہم نے ایل این جی کے معاہدے کیے تھے ان کے مطابق ہم نے گیس نہیں لی، اور اس کے ساتھ ہم نے گیس کے اوپر یہ ایل این جی ہم نے گھروں میں جلانے کے لیے نہیں لی تھی، یہ ہم نے بجلی پیدا کرنے کے لیے لی تھی، لیکن اس میں ہم کرتے رہے ہیں دوبارہ فرنس آئل کے اوپر 22 روپے کا یونٹ، ایل این جی کے اوپر یونٹ پڑ رہا تھا 8 سے 9 روپے کا۔ تو یہ اس طرح کی اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ایک سے بڑھ کے ایک ہیں۔ پھر ان کا سب سے بڑا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہر سیکٹر میں اسی سیکٹر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو جس کے مفادات وابستہ ہیں اس سیکٹر سے، انرجی سیکٹر کو چلانے والوں کے مفادات انرجی سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو ذکر کیا کہ تمام معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیا ان کے ساتھ نیگوشیشنز نہیں ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو رپورٹ آئی تھی اگر وہ بڑی ہوشربا رپورٹ ہے، اگر اس کو دیکھا جائے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آئی پی پیز آئیں اور کوئی 500 ارب کھا جائے، کوئی 400 ارب کھا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔